کہ جو لوگ یہ عمل پڑھ لیتے ہیں، یہ توشہ دے لیتے ہیں، سب سے بڑی بات ان کے اندر سے وہ اندھیرا جو غفلت کا ہے، وہ اندھیرا جو یہ سمجھ لیں کہ غفلت کی وجہ سے ہمارا ایمان گھاٹے میں چلا گیا، کہ ہم بھٹک گئے، کہ جب ہم اس طرح سے یہ عمل کرتے ہیں تو ہم ایسے پاک ہو جاتے ہیں، ایسے صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسا میلا کپڑا دھلنے کے بعد پورا صاف ہو جاتا ہے اپنی حاجت کے لیے، چاہے آپ کی حاجت روزی رزق کی ہو، چاہے آپ کی حاجت اچھی جاب کی ہو، چاہے آپ کی حاجت رشتے کی ہو، چاہے آپ کی حاجت شادی کا معاملہ ہو، گھر میں معاملہ ہو، جادو کا معاملہ ہو، آصف کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، چاہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا معاملہ ہو، آپ کا گھر ڈوبا ہوا ہے، یہ وہ طریقہ کار آج میں تعلیم کروں گا جو ڈوبے ہوئے کو ابھار دیتا ہے، اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر اور خود اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے مانند ہے؟ کشتی نوح کی مانند، کشتی نوح کے مانند ہے، سبحان کہ جو اس میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا۔ فلاح پا گیا۔ اچھا، اب توشے کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ ہمیں توشے میں توشہ بنوائے نا، تیار ہو تو وہ بھی لے کر آؤ، اس کو بھی طریقہ سمجھاتے ہیں کہ جس میں کھجور ہو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی پسندیدہ غذا میں سے ہے، جو سنت نبوی کے ساتھ ساتھ توانائی، جسم کو توانا بھی رکھتی ہے اور ہمارے جسمانی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور روحانیت کے لیے بھی ہمارے فائدہ مند ہے کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو کثرت سے کھجور کھانا پسند تھی، آپ بہت شوق سے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ صرف کھجور کھایا کرتے تھے۔ تو توشے میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے کھجور رکھنا ہے، اور کھجور کے بعد ہم نے میٹھی کوئی بھی چیز بنا لینا، چاہے کھیر بنا لینا یا حلوہ بنا لینا، یا کچھ بھی میٹھا نہ ہو تو کم سے کم آپ چینی رکھ لینا۔ اب اتنا سامان تو ابھی فی الحال آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوگا، کہ جب ہم شروع کریں گے تو آپ لوگوں نے صرف پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اور چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، تھوڑی سی ایک پلیٹ میں چینی رکھ لینا، اور کوشش کریں کہ اگر ہرے رنگ کی کوئی چادر ہو آپ کے پاس، ہرے رنگ کا کوئی کپڑا ہو آپ کے پاس، وہ پہلے نیچے بچھا دیں، اس کے اوپر پانی کا ایک گلاس رکھ دیں اور کچھ میٹھا رکھ دیں، بس۔ اور پھر اپنی کوئی بھی ایک حاجت، کوئی بھی ایک نیت رکھنا جو آپ چاہتے ہو، روحانیت میں ترقی چاہتے ہو، اپنی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنی بصیرت کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنے قلب کی کشادگی چاہتے ہو، اپنی سینے کی کشادگی چاہتے ہو، یا آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی مسائل سے آپ کا چھٹکارا ملے، کوئی شدید بیمار ہو آپ کا، ایک گلاس پانی رکھو اور تھوڑا سا چینی رکھو، بس۔ ترتیب میں بتاؤں گا اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، جو میں پڑھاؤں آپ نے وہ پڑھنا ہے، جو میں کہوں آپ نے وہ کہنا ہے۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مانگیں اپنے رب سے، کیونکہ آج یہ سمجھ لیں کہ وہ خاص دن ہے کہ جو آنے والے سال میں پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ 2 نان رکھ لینا یا روٹی رکھ لینا، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی قسم کا گوشت ہو، چاہے وہ چاول میں ڈلا ہو، چاہے وہ سالن میں پکا ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تھوڑا سا گوشت رکھ لینا، اور اس کے بعد سبز رنگ کی چیز رکھنا، یعنی کہ سبز رنگ کی مٹھائی رکھ لیں، سبز رنگ کی الائچی رکھ لیں۔ یہ توشہ بنانے کا طریقہ کار ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے وہ جو میں پڑھواؤں گا آپ کو، کریں گے وہ جو میں سمجھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ابھی اسکرین پر میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں پڑھنے کا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ توشہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور عمل جو ہے یہ عمل آپ نے جب توشہ رکھ لو گے نا، پھر یہ عمل پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان بحق حسن المجتبی، یا کریم یا غنی بحق نوری و حلمہ، یا ربی یا وہاب بحق سبت مصطفیٰ، نجینا
من کل بلائی وارزقنا من کل جہات واشفنا برحمتک بحق حسن و بحق جدہ المصطفیٰ. اب دیکھیں یا اللہ یا رحمان، یعنی کہ اے اللہ اے رحمان بحق. اب یہ آپ کی اسکرین پر تھوڑی دیر تک رہے گا یہ، ٹھیک ہے. بحق حسن المجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کے صدقے، یا کریم ہو یا غنی ہو، اے کریم اے غنی، بحق نور ہی و حلم ہی، ان کے نور اور حلم کے وسیلے سے، یا رب یا وہاب، اے رب اے عطا کرنے والے، بحق سبط المصطفیٰ، سبط مصطفیٰ کے صدقے، نجنا من کل بلائی، ہمیں ہر بلا سے نجات دے، ورزقنا من کل جہات، یعنی کہ ہمیں ہر طرف سے رزق عطا فرما، ہمیں ہر طرف سے رزق عطا فرما، واشفنا برحمتک، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، یعنی کہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ بیمار جو روحانی امراض میں ہے، وہ بیمار کہ جو شیطانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، روحانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، سب بیماریوں کا چھٹکارا آج کی خاص عمل سے، بحق کے حسن، یعنی کہ حسن کے وسیلے سے، وہ بحق کے جد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. یہ عمل ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل آپ دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنے موبائل میں اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں، یا آپ کے پاس سینڈ ہو جائے گا. ابھی جب ہم بیٹھیں گے، جب ہم پڑھیں گے، پھر ہم اس کو کریں گے. اچھا یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی اچھا یہ ہرے چادر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہرے رنگ کی اس میں مٹھائی آ گئی، کھجور آ گئی، یہ ایک نان ایک روٹی آ گئی، حلوہ آ گیا. ہم لوگوں نے یہاں لوگوں کے لیے بریانی بنوائی ہے وہ ہے، اور یہ سبز الائچی آ گئی، ٹھیک ہے. یہ سب ہم نے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے، ڈھک دینا ہے. اور یہ ہم نے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتوں سے نوازے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے خانوادے کا فیض سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. آج ماشاءاللہ آپ کے جد امجد کے بھی آج ولادت ہے، سبحان اللہ، اور آپ انہی کی اولادوں سے بھی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ ہم نے یہاں رکھ دیا کیونکہ یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب پانی کا گلاس بھی ایک لا کے رکھ دو. اپنے مقاصد جو بھی آپ کی حاجت ہے، ٹھیک ہے. شاہ صاحب ہم نے اس کو 18 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 18 کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 18 مرتبہ. 18 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پانی کا گلاس بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا ترتیب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں زمین پر بیٹھ جائیں. ہماری یہاں مجبوری ہے، ورنہ زمین پہ بیٹھ کے ہی یہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ سارا سیٹ اپ آؤٹ ہو جائے گا ٹوٹل. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ زمین پر بیٹھیں، ٹھیک ہے. زمین پر اپنا پانی کا گلاس رکھ لیں. وہ پانی کا گلاس آپ کے لیے آب شفا ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور جو میٹھا رکھیں گے وہ بیماریوں کے لیے شفا ہوگا انشاءاللہ. نافرمان اولاد ہوگی، آپ اس کو وہ چینی کھلائیں گے، وہ میٹھا کھلائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کس طرح فرما بردار ہوتے ہیں. اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی. آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ جس سے محبت چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں، آپ پریشان ہو، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ اس کو تیار کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور پھر وہ ترتیب طریقہ کار میں یہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ پھر تیار ہونے کے بعد پھر ان کو کھلانا کسی بھی چیز میں ملا کر، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت دے دینا. حب کے لیے، محبتوں کے لیے سمجھ لو کہ وہ میٹھا جو ہوگا آپ کے پاس رکھا ہوا وہ استعمال ہوگا. بیماروں کے لیے، روشنی کے لیے، صحت کے لیے، روحانیت میں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ پانی جو ہم اس کو استعمال کریں گے. اچھا ترتیب یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد ہم نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور پھر ہم نے 18 مرتبہ یہ پڑھنا ہے.
اس کے بعد آپ دم کر دیں گے بغیر کسی سے بات کرے ہوئے چینی پر اور پانی کے گلاس پر، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز نفل میں آپ اس کے بعد حضرت امام حسن علی مقام آپ کو نظر کریں گے، آپ کو اس کا بالخصوص پہنچائیں گے، اس کا ثواب 2 رکعت نماز نفل کا. اور پھر اپنے لیے حاجت جو بھی آپ نے دعا کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو ہم پیش کرتے ہیں، اور یقیناً جو شخص اللہ کے دوستوں کے وسیلے سے کچھ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. یہ توشے کا طریقہ کار ہے. یہ رمضان 15 کو دیا جاتا ہے. اب جن ممالک میں 15 روزہ گزر چکا ہے، اب 16 لگ چکا ہے وہاں تو وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور عمل یہ آپ کو اسکرین پر موجود ہے. ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے ڈاکٹر عبدالباری شاذلی کے نام سے، آپ واٹس ایپ پہ اس کو بھی سرچ کر کے جوائن کر لیں. یہ عمل میں وہاں بھی سینڈ کر دوں گا، ٹیلی گرام چینل پہ بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا، اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. باقی بیٹا یہ اٹھا لو گے. اچھا حضور اور یہ ایک دفعہ عمل اور لگا دو تاکہ عمل لوگوں کے سامنے رہے. آپ نے یقیناً اسکرین پر جو آپ کے عمل ہے آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا. اب یہ پانی جو آپ نے تیار کیا ہے، جس نیت سے بھی اگر یہ اپنے بیماروں کو پلائیں گے، اور مزید 1 بوتل پانی میں اس کو پانی کو ڈال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مزید پانی بڑھ جائے. اور اس پانی کو ختم نہیں ہونے دیجیے گا. جب پانی تھوڑا سا رہ جائے اس میں مزید پانی بھر دیں، مزید پانی بھر دیں، تو اس کا اثر اس میں رہے گا اس عمل کا. باقی جو شکر آپ نے رکھی ہے، کچھ میٹھا آپ نے رکھا ہے، چینی اگر آپ نے رکھی ہے تو آپ اس کو گھر کی کچن کی چینی میں بھی مکس کر کے رکھ لیں، اور جب ختم ہونے والی ہو تو تب اس کو ختم کر دیں اور اس میں مکس کرتے رہیں تاکہ یہ ختم نہ ہو، اور اس کو استعمال کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شاہ صاحب گھر میں بھی برکت رہے گی، سبحان اللہ، رزق میں بھی برکت رہے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیں ہر بلا سے نجات دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہر بلا سے نجات. ہمیں ہر طرف سے رزق عطا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ ہماری حیات میں بھی رزق عطا کر، ہماری اولادوں کو بھی رزق عطا کر. سبحان اللہ. اور حضور رزق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، بہت کہ وسیع ہے. لوگ صرف مال کو رزق سمجھتے ہیں. حالانکہ روحانی طاقتیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اچھی محفلیں میسر آ جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے. مرشد کریم مل جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اولادیں بھی رزق ہیں. نیک اولاد یہ اللہ کا رزق ہے. اور اولیاء کی محبت، اللہ والوں کی محبت یہ بھی اللہ کا رزق ہے. بے شک بے شک بے شک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نا اس میں اب یہ دیکھیں نا، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت، سبحان اللہ. ہمیں اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ شفا عطا فرمائے. بے شک بے شک بے شک. وشفنا برحمتک، ہمیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. حضور یہ جسے آپ نے فرمایا کہ 15 کو یہ ادا کیا جاتا ہے، توشہ پیش کیا جاتا ہے. جو ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ہر مہینے 15 تاریخ کا اہتمام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور کرنا چاہیے. سبحان یہی اللہ. سوال تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اس سے بھی آگے اچھا کہ کیا ہم جیسے افطاری سامنے رکھی ہے ہم نے، تو روزانہ اسی طرح کا توشہ دے سکتے ہیں؟ اور کیا ہفتے میں جیسے جمعرات کو عموماً توشہ اس طرح کا دیا جاتا ہے، ہفتہ وار روزانہ جیسے ابھی دیا جا سکتا ہے، تو مطلب کیا یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہیں، اور کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں پڑھنا چاہیے آپ کو. یہ عمل خاص کر پڑھنا چاہیے اپنی دعا میں، اور توشہ رکھ کر. جب بھی ایصال و ثواب کریں نا، اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہو، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہو، جی، اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہو، اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہو، تو بھائی یہ عمل یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ، صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. حضور یہاں پر یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ سے اکتساب فیض کرنے کا طریقہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو جب ہم کسی کو روحانی طور پر ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کا توشہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کے فلاں غلام نے، جو کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے، نام کے ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ.
تو اس نام کا وہاں پہنچ جانا یہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتا ہے؟ یہ تبدیلیاں یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. آپ کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. اور اتنی پاک محافل میں. ہاں کہ جس کا ایک دفعہ لکھ دیا بس وہ مقبول بارگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. مطلب غلاموں میں ہمارا نام بھی نام لکھ دیا ہو گیا، شامل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی پیاری برکت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کسی بھی بزرگ کا توشہ دیتے ہیں، کسی بھی ولی کا تحفہ دیتے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت کے جو سردار ہیں سبحان جب ہم اللہ. ان کا تحفہ دے رہے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے نام کا دیا جاتا ہے نا اس کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نہیں ڈھونڈتے، وہ تمہیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے تحفہ آ رہا ہے، ہاں اور اس کی کیا حاجت ہے. کیا حاجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنوں کو کبھی پریشان حال میں تنہا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. اور یہ سخیوں کے بادشاہ، سخیوں کے سید بادشاہ الاسقیاء، کہا ہے نا کہ اے ایمان والو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وسیلہ تلاش کرو. جی. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش اللہ کی جانب وسیلہ. وسیلہ تلاش کرو اور ریاضت کرو، مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی جانب وسیلہ ہے. اللہ کی جانب ایک وسیلہ ہے، اور ایسا وسیلہ کہ جو اس کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ان بزرگوں کا خاص فیض لیکن ہمیں اس کا عطا طریقہ فرمائے. کار وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہرا رنگ لازمی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور جب میں تو آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت امام حسن علی مقام کا توشہ ضرور دیا کریں. آپ کو صرف 5 منٹ لگتا ہے. گھر کا کھانا بناتے ہو نا، گھر کا کھانا بناؤ، کھانے سے پہلے نکال کے رکھ دو سامنے توشے پہ. آپ اپنا یہ عمل پڑھو، سال و ثواب پڑھو، جو عمل پڑھتے ہو آپ پڑھو، پھر دیکھو اس عمل کی تاثیر. یہ شخص سورہ قریش پڑھتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ سورہ قریش کی پاور 100+100 ہو جائے، 100 × 100 ہو جائے، 100 گنا بڑھ جائے اس کی تعداد، اس کی پاور، اس کی قوت. اور بالخصوص سورہ قریش کے جو نوری مخلوقات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ اس کے معاون اور مددگار ہوں. تو ہر مہینے چاند کی 15 تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی کہ آج کا دن 15 کا ہے، ٹھیک ہے، عصر مغرب کے درمیان آپ نے توشہ رکھا اور یہی عمل پڑھا، اور اپنا عمل پڑھا جو پڑھتے ہو. اپنا عمل جو بھی پڑھتے ہو اس کو گنتی میں، تعداد میں 7 میں 9 میں اس حصے میں لا کے پڑھ لو، اور پھر اس توشے کو پیش کرو. اور پھر یا تو آپ اپنے گھر والے بیٹھ کے خود کھا لیں، یا کسی غریب کو دے دو، یا مسجد میں امام کو بھجوا دو، یا کسی کو بھی کھلا دو، یا اپنے احباب کو کھلا دو، یا اپنے پڑوسیوں میں دے دو، یا جس کو چاہو اس کو بلا لو. لیکن کوشش کرو کہ جب توشے کی نیاز دی جاتی ہے نا تو اس میں بلایا جاتا ہے لوگوں کو، ایز اے دعوت دی جاتی ہے. دعوت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ مہمان آپ کے نہیں ان کے مہمان ہوتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. پھر وہ ان کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں؟ کیا نوازی مہمان، اس میں پھر ہم کیا نوازے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سخی وہ جانے خدا جانے. تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اجازت ہے جو لشکر قریش کا حصہ ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس تاریخ کو اہتمام کریں، تو میں تمام کو 15 تاریخ دیتا ہوں حضرت امام حسن علی مقام کی ولادت کی خوشی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ.